أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق اللہ العظیم. آج الحمدللہ ہماری سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 1 سے 12 تک کی تلاوت کی گئی ہے. یہ سورت قرآن کریم کا دل احادیث میں اس کو کہا گیا ہے. اس کے مضامین بڑے جامع ہیں اور بڑے فصیح ہیں اور بڑے مختصر انداز میں بہت اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں. فضائل اس سورت کے احادیث میں بہت زیادہ آئے ہیں. اس سورت کے ناموں میں معمہ، دنیا اور آخرت کی برکتیں سمیٹنے والی، اس کو پڑھنے والا دنیا اور آخرت کی برکتوں کا سمیٹنے والا ہے. اس سورت کے ناموں میں قاضیہ، کہ اس کے پڑھنے والا اپنی ضرورت اور حاجتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گا. اپنی ضرورت اور حاجتوں کے آگے سورہ یاسین کو رکھ دو. حدیث میں آتا ہے اپنی ضرورت اور حاجتوں کے آگے سورہ یاسین کو رکھ دو، یعنی پڑھو تو اللہ تعالیٰ وہ ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں. اس سورت کے ناموں میں سے مدافعہ بھی ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے والی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مردوں پر پڑھا کرو. جو لوگ جن کی زندگی کا اختتام ہو، آثار موت کے نظر آنے لگ جائیں، تو ان پر سورہ یاسین پڑھا کرو. اس کی برکت سے موت کی تکلیف ان پر آسان ہو جاتی ہے، آسانی سے روح ان کے جسم سے نکل جاتی ہے. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ جو صبح پڑھے تو شام تک خوش رہے، شام میں پڑھے تو صبح تک خوش رہے. اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور بزرگان دین کی تجربات بھی بہت سارے ہیں. اس کو پڑھنا چاہیے، صبح بھی اہتمام سے پڑھنا چاہیے، شام میں بھی اہتمام سے پڑھنا چاہیے. اس کا آغاز یاسین سے ہے. قرآن کریم کے اہم ناموں میں سے یاسین والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں حکمت بھرے، یعنی اسی قرآن کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ آپ یقیناً ہمارے پیغمبروں کی جماعت میں سے ہیں. جیسے جس جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی جماعت میں آپ بھی ہیں اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا. علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن جو آپ پر اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے. تنزیل مانے قرآن کریم کا نازل ہونا. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مخاطب ہیں، تو آپ پر جو قرآن کریم اتارا جا رہا ہے اس ذات کی طرف سے ہے جو اقتدار میں بھی کامل ہے، عزیز، زبردست، رحیم، رحمتوں میں بھی کامل ہے. قرآن کریم آپ کو کیوں دیا گیا ہے اور کیوں اتارا گیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا.
یعنی وہ بے خبر غافل لوگ ہیں ان کو ڈرائیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں یہ بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لقد حق القول، یہ بات پوری ہو چکی ہے، علی اکثرہم، اکثر لوگوں کے بارے میں، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بہت سارے بندے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو تو ہر ایک کے بارے میں پورا علم ہے، تو وہ بندے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہو چکا ہے کہ یہ اپنی نالائقیوں میں، نافرمانیوں میں اس درجے کو پہنچیں گے کہ ان سے اب خیر کی امید نہیں ہے، ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ کفر میں، شرک میں، گمراہیوں میں، ضد اور ہٹ دھرمی میں، نبیوں کی مخالفت میں، آسمانی کتابوں کی مخالفت میں، ہر دور میں، ہر قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ، یہ ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، جن کی ضد اور ہٹ درمی اور جن کی بغاوت اور بغض و عناد اور جن کا کفر اور شرک اس درجے کو پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات کہہ چکے ہوتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے ایمان لانے کی امید ہی نہ رکھو۔ جیسے بعض ہم نوجوان جن کو خاندان، والدین، بہن بھائی سمجھاتے سمجھاتے تھک کر کہتے ہیں اس سے اب خیر کی امید نہیں ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آنا۔ اب انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ایسے لوگوں کے گلوں میں ٹوق ڈال رکھا ہے جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ جائیں گے، ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوں گے۔ توق ڈال دیا جائے گلے میں اور وہ تھوڑی تک ہو تو سر یوں رہے گا، توق، جہنم کا توق۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا۔ کفر و شرک، ضد اور ہٹ دھرمی اور گناہوں کی نحوست سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہر طرف سے ان کو گمراہی نے گھیر لیا ہے۔ فہم لا یبصرون، ان کو اب کوئی صحیح بات نظر نہیں آتی۔ من بین ایدیہم سدا، سامنے بھی رکاوٹیں ہیں، خلفہم سدا، پیچھے بھی رکاوٹیں ہیں۔ فاغشیناہم، ہر طرف سے ان کو ان کی گمراہیوں نے، ان کی نافرمانیوں نے، گناہوں کی نحوست نے گھیر لیا ہے۔ فہم لا یبصرون، اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اہل کفر کی حالت بیان فرما رہے ہیں، کفر و شرک میں اس درجے کو پہنچے کہ ہر طرف کفر و شرک ہی ہے، ہر طرف کفر ہی کفر، ہر طرف شرک ہی شرک۔ اب ان کو صحیح بات فہم لا یبصرون نہیں نظر آتی۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب انسان بیمار ہو، اور بیماری اللہ بچائے، سب کو بچائے، اس درجے کو پہنچ جائے کہ ڈاکٹر یہ کہیں دوائی کھاؤ یا نہ کھاؤ برابر ہے، بیماری اس درجے کو پہنچ جائے کہ ڈاکٹر کہیں کہ دوائی کھاؤ یا نہ کھاؤ، ہسپتال میں رکھو یا گھر لے جاؤ، اب تو بس ختم ہے۔ تو کتنے لا علاج مرض، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے، سواء مانے ان کے حق میں یہ بات برابر ہے۔ أَأَنذَرْتَهُمْ، ان کو آپ ڈرائیں آخرت سے، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لانا انہوں نے۔ ان کے حق میں ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ جیسے میں نے مثال دی نا کہ مریض وہ جو لا علاج مرض، تو ڈاکٹر کہتے ہیں دوائی دینا نہ دینا برابر ہے، فائدہ کچھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ بھی حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کفر و شرک میں اس قدر اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، ان کو فائدہ نہیں ہونا۔ بیماری اگر کسی مریض کی اس درجے کو پہنچ جائے کہ اس پر کوئی دوائی اثر نہ کرے، تو ڈاکٹر کہتا ہے دوائی دینا نہ دینا برابر ہے۔ کفر و شرک، ظلمت اور گمراہی، اللہ کی نافرمانیاں اس درجے کو پہنچ جائیں، اللہ کہہ رہے ہیں ڈرانا نہ ڈرانا، سمجھانا
نصیحت کرنا یا نہ کرنا برابر ہے لا یؤمنون، ٹھیک نہیں ہونا انہوں نے. بڑی خطرناک کیفیت ہے. یہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، احادیث میں بھی اس کیفیت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جب یہ کیفیت ہو تو پھر اس کے آگے کفر ہے، جہنم ہے. اس کیفیت سے احادیث میں پناہ بھی مانگی گئی ہے. اس کیفیت سے احادیث میں پناہ بھی مانگی گئی ہے کہ ایسی کیفیت کہ دل پر گمراہی کے ایسے پردے چھا جائیں کہ صحیح بات سمجھ میں نہ آئے، صحیح بات غلط دکھنے لگے، غلط چیز اچھی دکھنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہا ہو گئی ہے، اینڈ ہو گیا، ختم. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اس کو اچھی چیز بری دکھنے لگے اور بری چیز اچھی دکھنے لگے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہوں کی لذت مزہ آنے لگتا ہے، عبادت اور نماز میں مزہ نہیں آتا. یہ خطرے کی کیفیت ہے. اس کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، اس نے اب نہیں ماننا. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈرانا، نصیحت کرنا کس کو فائدہ دے گا؟ فرمایا کہ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کرو جو نصیحت پر چلے، اتبع الذکر، نصیحت کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتا ہو، رحمان سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں بات ماننے کا جذبہ ہو، جو بات مان کر اس کی بات کے پیچھے چلنے لگ جائے، جیسا سمجھا دیا جائے ویسے کرنے لگ جائے. یہ دو خوبیاں ایسی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس انسان میں یہ دو خوبیاں ہوں گی اس کو کوئی بات کی بھی نصیحت کی جائے گی اس کے دل پر اثر ہوگا. کیا خوبیاں ہیں؟ من اتبع الذکر، بات مان کر چلنے کی خوبی کہ جیسا سمجھا دیا ویسا کر لیا، جیسے بڑوں نے کہہ دیا ویسا کر لیا، پہلی خوبی. وخشی الرحمن بالغیب، اور دوسری خوبی اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. خشیہ معنی ہوتا ہے خشیت، ڈر، رحمان کا ڈر ہو. جس کے اندر یہ ڈر ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں تنذر من، ان کو ڈرانے کا فائدہ ہوگا. اس کے دل میں ابھی صلاحیت ہے قبول کرنے کی، اور جس کے اندر سے یہ چیز نکل جائے کہ وہ کہے بھائی مجھے نہیں سمجھاؤ، بہت سمجھا دیا، کوئی ضرورت نہیں مجھے سمجھانے کی، بہت سن لی باتیں، اور وہ اس سے کہے اللہ سے ڈرو، چھوڑو بھائی مجھ سے یہ باتیں نہ کرو، اینڈ ہو گیا ہے، فارغ ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اللہ کہہ رہے ہیں جن کے اندر یہ دو خوبیاں ہونا، بات مان کر چلنے کی عادت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، فبشر، ان کو خوشخبری دو، بمغفرہ، اللہ ان کی مغفرت کریں گے، واجر کریم، اور بڑی باعزت اللہ تعالیٰ ان کو اجرت دیں گے. خوشخبری سنا دو ان کو، آخرت میں ان کے لیے بڑے بہترین ٹھکانے ہیں. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحیی الموتى، ہم ہی ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کریں گے قبر سے. نحیی الموتى مانے زندہ کریں گے مردوں کو. ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو لکھتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی لکھتے ہیں. نکتب معنی ہوتے ہیں لکھتے ہیں، کتابت، لکھتے ہیں. نامہ اعمال میں کیا لکھتے ہیں؟ ما قدموا، جو نیکی ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے آگے بھیج دی. ما قدمت لغد، کل کے لیے ہم نے دنیا میں نیکیاں کر کے بھیج دیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب لکھی جا رہی، کام آئیں گی. اور دوسری چیز وآثارہم، جو ہم نے نیکیوں کے پلان لگا کر چھوڑ دیے ہیں، اب وہ پلان چلتے رہیں گے، نیکیاں بڑھتی رہیں گی. اللہ کہہ رہے ہیں تم دنیا میں نہیں ہوگے، وہ بھی ہم لکھتے رہیں گے. آثارہم، یہ نیکیوں کا پلان کیا ہوتے ہیں؟ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، صدقے جاریہ کے طور پر کنواں لگا دیا. بہت سارے نیکیوں کی یعنی مشینیں ہیں. آثارہم کا مطلب کیا ہے کہ تم دنیا میں نہیں ہوگے، تم چلے جاؤ گے، تمہاری نیکیوں کی مشین چلتی رہے گی اور تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست ہمارے لیے. اب ہمیں کیا کرنا ہے اس آیت کے بعد؟ ایسے کام کرنے ہیں
جو ابھی یہاں سے آگے روانہ کرنے ہیں، نیکیاں کر کے آگے روانہ کرنی ہے، اور ایسے کام بھی کرنے ہیں جیسے ہم نے قرآن کی تلاوت کری تو یہ ہم نے نیکی آگے بھیج دی، نماز پڑھی آگے بھیج دی، صدقہ کیا آگے بھیج دیا، یہ تو آگے چلی گئیں۔ لیکن ایسے کام وآثارہم پر کیسے عمل کریں گے کہ بھائی جہاں کنویں کی ضرورت ہے وہاں کنواں کھدوا دیا، مدرسے کے بچے قرآن کریم کی تعلیم کی ذمہ داری لے لی کہ بھائی اس مدرسے میں اپنا حصہ لگاؤں گا، کہیں مسجد بن رہی ہے جلدی سے اس میں حصہ ڈال دیا۔ کوئی بھی کار خیر ایسا کہ جس کا ثواب چلتا رہے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا کہ میں نہیں ہوں گا، چلتا رہے گا۔ جس آدمی میں جذبہ ہونا اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتے ہیں۔ میں نے اس پر پہلے بھی بہت ساری باتیں سنائی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، دوبارہ سننے مزہ آئے گا۔ مدینہ میں ایک کنواں ہے بئر روما کے نام سے، غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کنواں کہلاتا ہے بئر عثمان کے نام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی پانی کی بہت تنگی ہے، کوئی کنواں خریدو نا۔ یہودی، مدینہ میں ایک کنواں تھا، وہ یہودی کے پاس تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا، پانی کی بہت قلت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ یہودی سے کہا بھائی یہ کنواں بیچتا ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں بیچوں گا، بتا بیچ کتنی قیمت لگا؟ تو اس نے بہت زیادہ قیمت لگائی اور وہ بھی آدھا کنواں بیچا۔ اب آدھا کنواں کیسے آدھا ہوگا، کیسے ہوگا آدھا؟ اس نے اس طرح کیا کہ ایک دن تم پانی بیچا کرو گے، ایک دن میں بیچا کروں گا۔ حضرت عثمان نے آدھا کنواں خرید لیا۔ وہ ایک دن پانی بیچتا، حضرت عثمان نے کیا کیا، ایک دن فری کر دیا، فری کر دیا۔ اب جس دن فری تھا اس دن سب لوگ آتے تھے، جس دن بکتا تھا وہ یہودی پریشان۔ یہودی نے حضرت عثمان سے کہا بقیہ بھی خرید لو۔ حضرت عثمان نے بقیہ کنویں کا حصہ بھی خریدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اللہ کے رسول، آپ کی چاہت تھی، اللہ نے میرے ذریعے سے پوری کرا دی، یہ لے کنواں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان جنت تیرے لیے، تو جنت تیرے لیے، جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ تو عثمان کو تو بہت ساری بشارتیں ملی، سخاوت میں ملی ہیں، کیونکہ خرچ بہت کرتے تھے، مالدار تھے، اور سارا مال انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور دین پر لٹا دیا۔ یہ کنواں چلتا رہا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، صحابہ نہیں یہودی بھی اس کا پانی پیتے رہے، سب کو جاتے ہیں۔ عثمان نے کہا عموم وقف۔ پھر اس کنویں کو اللہ تعالیٰ نے، جب کوئی کام خیر کے لیے کیا جائے نا وہ کام ہمیشہ رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، آج تک وہ کنواں چل رہا ہے بئر عثمان کا۔ اب کیا ہو رہا ہے، اس کنویں کے اطراف میں زمینیں ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں کہ یہ زمینیں بھی ان کی ہیں، اور اس ساری زمین پر کھجور کے درخت ہیں۔ اس کنویں کے پانی سے سارے کھجور کے درخت کو پانی دیا جاتا ہے، اور وہ جو کھجوریں نکلتی ہیں وہ ساری، قریب میں ایک دکان ہے، ایک وہیں اسٹور بنا ہوا ہے کھجور، وہ کھجور کی مارکیٹ چھوٹی سی، اس میں اس باغ کی کھجوریں آ کے بکتی ہیں، اور وہ اس نام سے بکتی ہیں کہ بئر عثمان کی کھجوریں۔ اور اس کھجور کی دکان کے باہر ایک کولر ہے، اس میں پانی بھرا ہوتا ہے کہ بئر عثمان کا پانی ہے۔ الحمدللہ اس سے پانی بھی پیا۔ تو لوگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اس باغ کی کھجور لو، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغ کی کھجوریں ہیں، تو لوگ وہاں سے کھجوریں بھی لیتے ہیں، اور اس کنویں کا پانی جو کولر میں بھر کے رکھو تو پیتے بھی ہیں۔ اب وہ کھجوریں بکتی ہیں، تو اس میں سے ایک حصہ تو جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کو دے دیا جاتا ہے مزدوروں کو، ایک حصہ باغ میں لگا دیا جاتا ہے، اور ایک حصہ اس کھجور کی آمدنی کا مسجد نبوی کی خدمت میں لگ رہا ہے۔ مسجد نبوی کی جو خدمت، مسجد نبوی کی لائٹیں ہیں، کارپیٹ ہیں، جو بھی کام ہے، حضرت عثمان کی کمائی مسجد نبوی میں لگ رہی ہے۔ حضرت عثمان نے 1450 سال پہلے ایک کام کیا تھا اللہ کے لیے کہ اللہ تیرے لیے اس کنویں کو وقف کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا قیامت تک تیرے لیے کنواں چلتا رہے گا، اور سارا ثواب۔ اب کیا کیا، سعودی حکومت نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے حضرت عثمان غنی کے نام سے، اکاؤنٹ، بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولا حضرت عثمان غنی کے نام سے ایک اکاؤنٹ، اس کنویں، اس باغ کی ساری آمدنی جو منافع ہوتا ہے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، وہاں سے مسجد نبوی میں لگتا ہے۔ انسان جب کوئی کام جذبے سے کرتا ہے نا کہ میں نے کوئی ایسے کام کرنے ہیں کہ میں دنیا میں نہ رہوں، کام چلتے رہیں اور مجھے ثواب پہنچتا رہے، وآثارہم، اللہ کہہ رہے ہیں ہم وہ چیزیں بھی تمہاری نیکیاں لکھتے ہیں جو تم نے بھیج دی ہیں، وآثارہم، اور وہ نیکیاں بھی لکھتے ہیں جو پیچھے آ رہی ہیں، تم نہیں ہو
وہ آ رہی ہیں، ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے۔ صلی اللہ تعالی نبی کریم علیہ وسلم۔